بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمانوں ایک کامل مکمل دین عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا احسان عظیم ہے کہ جس نے سانو اسلام دی نعمت دے نال سرفراز فرمایا۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ دی ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ اور حقیقی معنی اندر مومن وہی انسان ہے جو اللہ دی ہر نعمت دی قدر کرے، اور نعمت دی قدر یہ ہے کہ اس نعمت کا استعمال اسی طرح کیا جائے جس طرح قرآن نے بیان کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نے بیان کیا۔ دین اسلام اللہ دی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے دین اسلام اس سے شریعت نے کچھ ارکان بھی بیان فرمائے کہ اسی ان ارکان تے چلاں گے، ان ارکان نو مضبوطی نہ تھام لیں گے، قائم رہاں گے تو ساڈے اندر اسلام دین قائم رہے گا۔ صحیح البخاری پڑھیے، کتاب الایمان پڑھیے، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، اللہ انہاں دے جنت اندر درجات بلند فرما دے، جنہوں نے عظیم ترین کتاب لکھی جس کتاب دا درجہ کہ امت مسلمہ دا اس بات تے اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک تو بعد اگر اہل اسلام دے ہاں کوئی معتبر ترین کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ اور میں تو کہا کرنا بڑے بڑے مسالک دی بڑی بڑی کتب موجود نے، کہیں فقہ حنفی دی کتب موجود نے، فقہ شافی دی کتب موجود نے، فقہ مالکی دی کتب موجود نے، فقہ حنبلی دی کتب موجود نے، فقہ جعفری دی کتب موجود نے، لیکن یاد رکھیے قرآن پاک تو بعد اگر اسلام دی کوئی کتاب ہے تو صحیح البخاری ہے۔ اسی صحیح البخاری اندر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کے آئے، کتاب الایمان اندر پہلی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے راوی نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا دین اسلام دی 5 ارکان نے، دین اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے ہے۔ سب تو پہلا رکن کلمہ توحید ہے، کلمہ اسلام ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا نماز ہے، تیسرے نمبر تے زکوٰۃ ہے، چوتھے نمبر تے روزہ ہے، 5ویں نمبر تے حج بیت اللہ ہے۔ فرمایا 5 دین اسلام دے ارکان نے، کوئی ان 5 ارکان تے اگر عمل ہے تو اسلام دی امارت قائم ہے، اگر ان 5 ارکان اندروں کسی ایک رکن نو بھی نکال دو کہ دین اسلام دی امارت قائم نہیں رہے گی۔ دین اسلام نو قبول کرنے واسطے سب تو پہلا رکن ہے کلمہ توحید، اس دا اقرار کرنا، اس نو قبول کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ دی فقاہت تو قربان جائیے، صحیح البخاری کتاب الایمان پہلی حدیث لے کے آئے، کیا سمجھانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ ایمان اسی بندے دا ہے، اسلام اسی بندے دا ہے جس کے اندر دین اسلام دن 5 ارکان تے پابندی موجود ہے۔ اور پھر ان 5 ارکان اندر سب تو پہلا رکن ایمان جس دے نال کامل ہوندا ہے، ایمان دا آغاز ہوندا ہے، وہ کلمہ اسلام ہے، کلمہ توحید ہے۔ اس تو بعد پھر نماز ہے،
کیا معنی؟ کلمہ اسلام پڑھنے تو بعد، کلمہ توحید پڑھنے تو بعد سب تو اہم ترین چیز نماز ہے۔ اگر کلمہ اسلام پڑھنے تو بعد انسان دے عمل اندر، مسلمان دے عمل اندر نماز موجود ہے تو اس کے پاس اسلام دین موجود ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو اس کے پاس اسلام موجود نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے ایمان دی تعریف کیا ہے؟ ایمان کہندے کس نوں نے؟ تین چیزاں دا نام ایمان ہے: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کی کر رہے میں ٹھیک چلن ڈیا ہوں نہ چھوڑے چھوڑی میں پھر دوبارہ ایسے کام چ رہا تھوڑی جی کر لو، چلو تھوڑا دل کر دے۔ توجہ میری طرف کیجیے، ایمان تین چیزاں دا نام ہے: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح۔ زبان نال اقرار ہوندا ہے، دل دے نال تصدیق ہوندی ہے، اور ان اعضاء دے نال عمل ہوندا ہے۔ اگر صرف اقرار ہوئے، دل تو تصدیق نہیں، پھر بھی ایمان نہیں۔ اگر زبان تو اقرار بھی ہے، دل تو تصدیق بھی ہے، والعمل بالجوارح عمل نہیں ہے، پھر بھی ایمان مکمل نہیں۔ ایمان مکمل کامل تا ہوندا ہے اقرار باللسان، زبان تو اقرار کرے انسان اور دل تو تصدیق کرے، والعمل بالجوارح اور پھر ان اعضاء دے نال عمل کرے۔ کلمہ توحید دا زبان تو اقرار ہے، دل تو تصدیق ہے۔ نماز والعمل بالجوارح، نماز عمل ہے، گویا نماز ایمان دا اہم ترین جز ہے۔ اگر نماز انسان دے عمل اندر نہیں ہے، انسان دا ایمان نہیں ہے۔ اگر نماز انسان دے عمل اندر نہیں ہے، اس کے پاس ایمان موجود نہیں ہے۔ غور کیجیے، توجہ فرمائیے، نماز اسلام دی اصل اساس بنیاد ہے۔ کلمہ توحید پڑھنے تو بعد جس شخص کے پاس نماز نہیں ہے، اس کا دعویٰ کہ میں مسلمان ہاں اپنے اس دعوے اندر کھوکھلا ہے، اپنے اس دعوے دے اندر جھوٹا ہے۔ اس کا دعویٰ کہ میں مسلمان ہاں، اس کی دلیل پھر نماز ہے۔ اگر نماز نہیں ہے، اس کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے، میں ایک مثال دے کے سمجھانا۔ اگر آج کوئی شخص آئے 5:30 9 بجے 10 بجے دن دے وقت آئے یا زور تو بعد آئے، آ کے کہے میں مسلمان نہیں ہاں، میں عیسائی ہاں، میں یہودی ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہنا، مینوں کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہنا، وہ کلمہ پڑھے، کلمہ توحید اپنی زبان تو اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ توحید پڑھ لے، اسی سمجھاں گے کہ مسلمان ہے۔ نہیں، اس وقت تک اس کا اسلام، اس کا دعویٰ کلمہ توحید پڑھنا سچائی تے مبنی نہیں ہوئے گا جب تک وہ بندہ زور تو بعد جس نے کلمہ پڑھے ہے، زور تو بعد عصر دا وقت آئے، میں بھی اٹھاں، تسی بھی اٹھو، اسی مجلس کے اندروں وضو کریے، نماز پڑھنی شروع کریے، وہ بندہ بیٹھا رہے، وہ بندہ نماز نہ پڑھے، پھر عصر تو لے کے مغرب دا وقت گزر جائے، مغرب دی نماز دا وقت ہوئے، میں بھی نماز پڑھا، تساں بھی نماز پڑھو، پھر مغرب تو بعد وہ بندہ مغرب بھی نہ پڑھے، بیٹھا رہے، عشاء دا وقت ہو جائے، عشاء دی نماز تساں بھی پڑھو، میں بھی پڑھا، وہ بیٹھا رہے۔ بتلاؤ کون کہے گا کہ اس نے جو کلمہ توحید قبول کیا، اس نے دل و اسلام قبول کیا؟ ہر شخص کہے گا اگر اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، دل و اس نے دین نو قبول کیا ہے، پھر اسی سارے مسلمان نماز پڑھ رہے، اس نے نماز ادا کیوں نہ کی؟ نماز کلمہ اسلام دے دعوے دی دلیل ہے۔ ایک شخص ظہر تو بعد کلمہ پڑھے، پھر عصر دا وقت آئے، عصر دی نماز اندر آئے، پڑھے، ہر شخص سمجھے گا اس نے دین اسلام نو دلوں قبول کیا ہے۔ گویا نماز اسلام دی اصل ہے، نماز اساس ہے، نماز ایمان دی بنیاد ہے۔ جان دیو ایمان ہے ہی نماز نال۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ پڑھیے قرآن پاک، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ پاک تو مدینہ پاک اندر تشریف لے گئے۔ 16-17 ماہ محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، صحابہ نے نماز پڑھی، کیونکہ قبلہ اول بیت المقدس ہے۔
لیکن محبوب دی دلی خواہش تمنا آرزو سی اللہ بیت اللہ نو میرا قبلہ بنا دے. نبی علیہ السلام دی تمنا خواہش اتنی کہ محبوب اکثر اپنا چہرہ آسمان وال اٹھا دے, رب دے سامنے فریاد کر دے, اے اللہ بیت اللہ نو ساڈا قبلہ بنا دے. پھر جدو تحویل قبلہ دی آیات نازل ہوئیاں, اہل اسلام دا قبلہ بیت اللہ بن گیا. بیت المقدس یہود دا بھی قبلہ سی. مدینہ تو رسول اندر رہنے والے یہودی کہنے لگے اچھا ہن تہاڈا قبلہ تبدیل ہو گئے, بیت المقدس تو بیت اللہ بن گیا, تے جڑیاں تسی 16-17 ماہ نمازاں بیت المقدس ال منہ کر کے پڑھیاں نے, انہاں نمازاں دا کی بنے گا؟ پھر تہاڈیاں نمازاں ضائع ہو گئیاں. قرآن پاک پڑھیے, دوسرا پارہ ہے, پہلا صفحہ ہے. رب نو فرمانا کی چاہیے سی وما کان اللہ لیضیع صلاتکم, کہنا تے چاہیے سی محبوب انہاں نو فرما دو اسی تہاڈیاں نمازاں نو ضائع نہیں کران گے. معاملہ نماز دا ہے, ڈسکشن نماز دی ہے, اعتراض نماز تے ہے یہود دا کہ جڑیاں تسی 16-17 ماہ اہل اسلام نے, صحابہ نے, محمد مصطفیٰ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھیاں نے, دسو نا نمازاں دا کی بنے گا؟ چاہیے سی قرآن دی آیتاں دی وما کان اللہ لیضیع صلاتکم, محبوب انہاں نو فرما دو کہ اسی تہاڈی نمازاں ضائع نہیں کران گے. رب نے صلاتکم نہیں کیا, کیا کیا؟ فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. فرمایا محبوب صحابہ نو فرما دو پریشان نہ ہو, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, واضح مانت ہے کہ اسی تہاڈے ایمان نو ضائع نہیں کران گے. پڑھیے تمام تفاسیر دی کتب اٹھائیے, تفسیر قرطبی پڑھیے, تفسیر طبری پڑھیے, ابن کثیر پڑھ جائیے, صحیح البخاری کتاب التفسیر پڑھیے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, قرآن پاک اندر اس مقام تے ایمان تو مراد نماز ہے. رب سمجھانا چاہتا ہے محبوب اپنے صحابہ نو فرما دو اسی تہاڈی نمازاں جڑیاں بیت المقدس ال منہ کر کے پڑھیاں انہاں نو ضائع نہیں کران گے. کیا معنی؟ قرآن سے ظاہر الفاظ نے ایمانکم اور اس تو مراد نماز ہے. قرآن دی آیت سمجھا رہی ہے کہ نماز ایمان ہے. اگر نماز نہیں تو ایمان نہیں ہے, اگر نماز نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے, اگر نماز نہیں ہے تو کلمہ اسلام پڑھنے دا دعویٰ کھوکھلا ہے. میں تے سوچیا کرنا اگر انسان دی زندگی اندر نماز نہیں ہے, جس انسان دی زندگی اندر نماز نہیں ہے, انسان کس طرح, وہ زندہ کس طرح ہے جس کی زندگی اندر نماز نہیں ہے؟ کیا صرف اور صرف بچے پیدا کرنا, کاروبار کر لینا, تجارت کر لینا, نوکری کر لینا, ملازمت کر لینا اے انسانیت ہے؟ نہیں نہیں, بچے پیدا کرنا کوئی کام نہیں. بچے اولاد تے جانور بھی پیدا کر دینے. کیا گائے دی اولاد نہیں ہے؟ کیا بھینس دی اولاد نہیں ہے؟ کیا گھوڑے دی اولاد نہیں ہے؟ کیا گدھے دی اولاد نہیں ہے؟ کیا کتیا دی اولاد نہیں ہے؟ کتیا دی بھی اولاد ہے. کتیا بھی اپنی اولاد نہ محبت کر دی ہے, کتیا بھی اپنی اولاد نہ پیار کر دی ہے, اس نے سجن تے دشمن دی پہچان دس دی ہے. ایک کام تو کوئی نہ ہوا کہ انسان دی تخلیق دا مقصد, تیری تخلیق دا مقصد یا میری تخلیق دا مقصد صرف اولاد پیدا کرنا ہے. یہ تو کوئی کام نہ ہوا. ایک کام تو حیوان بھی کر دینے. کیا روزی روٹی کما لینا صرف اے انسانیت ہے؟ میں کہا کرنا اللہ دے بندو, جیڑا شخص نماز نہیں پڑھتا ایسا شخص حیوان ہی نہیں, حیوان نہ تو بدترین انسان ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا حیوان ہی نہیں, حیوان نہ تو بھی بدتر ہے, ڈنگر ہی نہیں, ڈنگرا تو بھی بدتر ہے. کہو گے کس طرح؟ اے اللہ دے بندو, اللہ نے جس مقصد واسطے حیوان نو پیدا کیا وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. تینو جس مقصد واسطے پیدا کیا, مینو جس مقصد واسطے پیدا کیا, کیا میں اور تساں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہاں؟ میں بھی اپنے گریبان اندر جھانکاں, تسی بھی اپنے گریبان اندر جھانکو کہ جانور نو رب نے جس واسطے پیدا کیا وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا یا نہیں دے رہا. صبح ہوندی ہے, مالک اٹھا, اٹھ کر کے اس نے جناب علی ناشتہ کیا ہے اور اپنے ڈنگراں نو بھی پٹھے پا چھوڑے, چارہ پا چھوڑیا, پھر ڈنگراں نو لے کر کے اے مربے ڈیرے تے پہنچیا ہے. جا کے ڈنگر ڈیرے تے باندھ چھوڑے نے. دوپہر دا وقت ہویا ہے, مالک بھی کسی درخت دے نیچے یا گھر اندر آ کے سو گیا ہے, اس جانور نے بھی کسی سائے دے نیچے آرام کیا ہے. پھر شام دا وقت ہویا, جانور بھی گھر آ گئے, مالک بھی گھر آ گیا. شام دا وقت ہویا, جانور نو چارہ تساں پایا ہے نا, تے شام نو کھانا بھی تساں پایا ہے. رات دا وقت ہو گیا, جانور بھی سو گئے, اے انسان ہے, مالک بھی سو گیا.
فرق کیجئے. پھر اس دے اندر اور حیوان اندر فرق کیا ہے؟ اللہ دے بندو ناشتہ صبح انسان نے بھی کیا ہے اور صبح چارہ ڈنگراں بھی کھادا ہے, دوپہر نو آرام تساں بھی کیتا ہے, دوپہر نو آرام جانوراں بھی کیتا ہے, دوپہر دے وقت کھانا جے تساں کھادا ہے, کوئی پٹھے کوئی چارہ انہاں بھی کھادا ہے, شام نو تسی بھی واپس گھر آگے کام کاج تو جانور ڈنگر بھی واپس آگے, شام نو کھانا تساں بھی کھایا, شام نو چارہ اونا بھی کھادا ہے. پھر فرق کیا ہے انسان اندر اور حیوان اندر؟ فرق ہے تو صرف عبادت دا ہے, فرق ہے تو نماز دا ہے, فرق ہے تو رب دی جناب علی معبودیت نو ماننے دا ہے. جانور نو رب نے جس مقصد واسطے پیدا کیا, گائے نو جس مقصد واسطے پیدا کیا, اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے, اس نو دودھ دینے واسطے پیدا کیا, اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے. بھینس نو دودھ واسطے پیدا کیا, اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے. خچر نو, گدے نو, گھوڑے نو, اونٹ نو جس مقصد واسطے پیدا کیا وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے نے. او انسان افسوس تو تیرے تے ہے جناب علی, مقام افسوس تیری ذات تے ہے, تف تو تیرے تے ہے, تف تو انسان تے ہے کہ رب نے اس نو جس مقصد واسطے پیدا کیا وہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہا. انسان دی تخلیق دا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب فرماندے نے اسی انساناں نو اور جناں نو پیدا کیا ہے اپنی عبادت واسطے. جڑا شخص نماز پڑھدا ہے گویا اس اندر حقیقی معنی اندر انسانیت موجود ہے. جس کے پاس نماز نہیں ہے بظاہر دیکھنے اندر انسان ہے لیکن حیوانات تو بدترین زندگی گزار رہے ہیں. کیا سمجھ دیو نماز چھوڑ کے ساڑھے اندر انسانیت اور اسلام رہے گا؟ نہیں رہے گا. رب نے جانوراں نو جس واسطے پیدا کیا وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے. انسان نو جس مقصد واسطے پیدا کیا انسان بغاوت تے اترا. تا رب فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تباہ ہو جا, برباد ہو جا, تو اپنے رب دی قدر ہی نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدر الا ساء ما یحکمون. کیا مانی ہے قرآن دینا یاد ہے؟ رب فرماندہ انسان تو میری قدر نہیں کی, انسان تو میرا ادب نہیں کیا, انسان تو میرا حیا نہیں کیا. کیا مانی؟ انسان رب نے جس مقصد واسطے پیدا کیا اس نے رب دی بغاوت کیا, رب دی اطاعت نہیں کی. رب نے انسان نو پیدا کیا ہے اپنی عبادت واسطے, اس نے عبادت تو انکار کیا. نماز دا رب نے حکم دیا, اس نے نماز نو ترک کیا. رب نے حکم دیا زکوٰۃ ادا کرنے دا, اے پیسے تے مال تے سانپ بن کے بیٹھ گیا. اگر روزہ رکھنے دا حکم دیا ہے یہ آندہ میرے کو برداشت نہیں ہوندہ. اگر حج بیت اللہ دا حکم دیا ہے کہنا 4 5 7 لاکھ کون لگائے, میرے پاس پیسے دولت اندر کمی واقع ہو جائے گی. رب نے سود تو منع کیا, یہ سود کھا رہا ہے. زنا تو منع کیا, انسان زنا کر رہا ہے. فحاشی اور ریانی تو منع کیا, اس کے اندر لذت محسوس کر رہا ہے. تا رب فرماندہ ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان او تو رب دے نال بغاوت اتر آیا ہے. کدے اپنی ذات تے غور کر. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. فرمایا اپنی پیدائش تے غور کر, اور رب دی بغاوت کرنے والے اپنی پیدائش تے غور کرتے نو رب نے پانی دے حقیر قطرے تو پیدا کیا ہے. اوقات کیا ہے انسان دی؟ پانی دے حقیر قطرے تو فرمایا سی تیرا وجود بنایا, اور کنج بنایا؟ قرآن فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین.
فرمایا انسان کدے غور تے کرنا پانی دے کہ حقیر قطرے تو رب نے تیرا وجود بنایا ہوئے توجہ کرنا جدو انسان دا وجود رب جناب علی بن جاندا ہوئے رب نے بنایا ہوئے ماں دے پیٹ اندر بچہ تیار ہو جاندا ہوئے اور نماز نہ پڑھنے والے کدے اپنی تخلیق تے غور کرنا اج آنا ہے میرے کو نماز پڑھن لی وقت نہیں مولویاں نو تے کام ہی کوئی نہیں نماز تو علاوہ مولوی جی کی کریے فجر پڑھ کے آنے تے زور دا ٹائم ہو جاندا ہوئے تانوں تے تسی ویلے ہو تانوں ہور کام جو کوئی نہیں اسی زور پڑھ کے آنے تسی تو اثر دی اذان کیا چھوڑ دے ہو اثر پڑھنے تے مغرب دا ٹائم ہو جاندا ہوئے اپنی اوقات تے غور تے کرنا رب فرماندا ہے انسان جدو ماں دے پیٹ دے اندر 9 ماہ مکمل کیتے نہیں تو بچہ تیار ہو گیا ہوئے ہن زمین تے آنا ہے دنیا تے آنا ہوئے تے قرآن دے الفاظ کی نے فرمایا ثم السبیل یسرا انسان کدے غور کر اور رب کی بغاوت کرنے والے اسلام کا دعویٰ کرنے والے لیکن دعوے کے بعد اس پہ دلیل جو نماز اس کو چھوڑنے والے ثم السبیل یسرا 9 ماہ مکمل ہو گئے ماں دے پیٹ اندر بچے نو ہن دنیا تے آنا ثم السبیل یسرا فرمایا بتلا تیری ماں دے پیٹ چو دنیا تے آن دے راستے نو آسان کس کیتا ہے اس مقام پہ جب بچے دی پیدائش دا وقت ہوئے کوئی پیر نہیں بلایا جا سکتا عزت غیرت محفوظ نہیں رہے گی کوئی کرنی والا کوئی دعویٰ کرنے والا تسی نہ نماز پڑھو نہ کوئی عمل کرو بس ساڑی بات ہو گئی تسی پکے جنتی یہ سارے دعوے دار جتنے جھوٹے کذاب ہیں کسی کو نہیں بلایا جا سکتا کیوں نہیں بلاتے کیونکہ عزت غیرت محفوظ نہیں رہے گی ثم السبیل یسرا او کہنے والے میرے پاس رب کے لیے عبادت کے لیے وقت نہیں ہے بتا تیری ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کے راستے کو آسان کس نے کیا اگر رب آسان نہ کردا تے کون آسان کر سکتا سی کوئی نہیں ماں دے پیٹ چی تڑپ تڑپ کے مر جاندا اس رب نے تیری ماں دے پیٹ چو دنیا آن دے راستے نو آسان کیتا ہے تے او دی بغاوت کر دے حیا نہیں آندی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون قد افلح المؤمنون یقیناً مومن کامیاب ہوں گے الذین هم فی صلاتهم خاشعون جنہیں اپنی نماز اندر خشوع و خضوع اختیار کیا کامیابی چاہتے ہو دنیا دی کامیابی ہر شخص اسی دوڑ اندر ہے اسی کوشش اندر میں کامیاب ہو جاؤں میں آگے بڑھ جاؤں میں آگے نکل جاؤں رب فرماتا ہے کامیاب ہون گے مومن تے کیڑے مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون فرمایا جنہاں نمازاں پڑھیاں تے نمازاں بھی ایسیاں کہ اپنے رب دے سامنے خشیت دے نال کھڑے رہے نماز پڑھ دے رہے تیرا نماز نہیں پڑھتا اس بھول اندر ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا یا میں مومن ہوں نہیں وہ مومن نہیں ہے یاد رکھنا میرے الفاظ بے نماز انسان مسلمان بھی نہیں ہے مومن ہونا تے دور دی بات ہے بے نماز انسان دا اسلام نہ دین نہ کوئی تعلق نہیں بے نماز انسان کافر انسان ہے بے نماز انسان مشرک انسان ہے بے نماز انسان ملت تو خارج انسان ہے بے نماز انسان بے دین انسان ہے 4 الفاظ شریعت اندر 4 طرح دے الفاظ نے بے نماز کافر ہے بے نماز مشرک ہے بے نماز ملت اسلامیہ تو خارج ہے بے نماز انسان بے دین انسان ہے کہو گے دلیل کیا ہے قرآن پاک دی آیت مبارکہ تے توجہ کرنا فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین قرآن پاک اندر سورہ روم دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ فرمایا محبوب علیہ السلام تے اللہ نے قرآن پاک نازل کر کے فرمایا واقیموا الصلاۃ نماز نو قائم کی دیئے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرک نہ بنو کیا معنی جڑا نماز قائم نہیں کردا مشرک انسان ہے جڑا نماز قائم نہیں کردا ایسے شخص دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں ایسا انسان تے رب دی ذات نہ شرک کر رہا ہوئے اے تے قرآن
قرآن پاک دی آیت مبارکہ وے ہن حدیث پاک تے توجہ فرمانا صحیح مسلم دے اندر سنن ابی داؤد اندر جامع ترمذی دے اندر سنن نسائی اندر سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث دیاں 5 کتاباں اندر حدیث پاک موجود ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو فرماندیا سنیا میں نبی پاک نے کی فرمایا وے نبی پاک نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ نبی پاک نے فرمایا توجہ کرنا نبی پاک نے فرمایا بے شک بندے دے تے کفر دے درمیان اسلام دے تے کفر دے درمیان اسلام تے شرک دے درمیان جڑا فرق کرنے والی فرمایا جڑی چیز ہے وہ نماز ہے نبی علیہ السلام دا فرمان سے مسلم اندر موجود ہے دوسری حدیث پاک تے توجہ کرنا سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث تے بھی راوی نے مصنف عبد الرزاق اندر حدیث موجود ہے نبی پاک نے فرمایا تارک الصلاۃ شرکن فرمایا جس نے نماز ترک کی اس نے شرک کیا تیسری حدیث پاک سنن ابن ماجہ اندر اور کتاب الصلاۃ امام محمد بن نصر رحمہ اللہ دی کتاب اندر صحیح ترغیب و ترہیب اندر صحیح ابن ماجہ اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال مصطفیٰ دی خدمت کیتی ہے سیدنا انس بن مالک فرماندے نے میں نبی پاک نو فرماندے ہویا سنیا میں نبی پاک نے فرمایا لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ نبی پاک کی فرما رہے نے نبی پاک نے فرمایا بندے دے اسلام دے اور شرک دے درمیان فرمایا اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو نماز ہے فرمایا نماز ہے جڑی اسلام دے درمیان اور شرک دے درمیان دیوار ہے کیا مانی جس دے پاس نماز نہیں رہی ایسا شخص اسلام چو نکل کے دائرہ شرک اندر جا رہے ہیں اور اس حدیث دے اگلے الفاظ کی نے نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے نماز نو چھوڑ دیتا اس نے شرک کیتا وے چوتھی حدیث پاک تے توجہ فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصول السنہ دے اندر امام عبداللہ تبری رحمہ اللہ روایت لے کے آئے ہیں نبی پاک نے فرمایا بندے دے کفر تے ایمان دے درمیان دے اندر فرق کرنے والی چیز نماز ہے جڑا نماز نو چھوڑ دے گا گویا اس نے شرک دا ارتکاب کیتا ہوئے ایسا بندہ جڑا نماز چھوڑ دے ایسا بندہ شرک کر رہا ہوئے شرک کرنے والا مشرک ترین انسان ہے حدیث پاک تے توجہ کرنا نبی پاک کی فرما رہے نے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا ایسا بندہ شرک کردا وے تے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا گویا مشرک انسان ہے تے مشرک انسان نو قیامت نو معافی نہیں ملے گی مت اس غلط فہمی اندر رہنا کہ بے نماز انسان دا اسلام نہ کوئی تعلق ہے بے نماز انسان دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں بے نماز انسان بد مذہبہ انسان ہے بے نماز انسان جڑا بد مسلک انسان ہے بے نماز انسان مشرک انسان ہے کافر انسان ہے بے ایمان انسان ہے بے نماز ملت اسلامیہ تو خارج انسان ہے بے نماز دا کوئی تعلق نہیں اسلام نہ اور یاد رکھیے بے نماز انسان دا کوئی مسلک نہیں ہے نہ اہل حدیث ہے نہ بریلوی ہے نہ دیوبندی ہے نہ حنفی ہے نہ شافعی ہے نہ مالکی ہے نہ حنبلی ہے جاؤ میرے الفاظ لکھ لو تمام فقہا دی فقہ دی کتب لائیے رب دی توفیق و رحمت نہ میں طالب علم نے جتنا مطالعہ کیا ہے فقہ حنفی کھولیے بے نماز انسان دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں ہے فقہ شافعی کھولیے فقہ حنبلی کھولیے فقہ مالکی کھولیے حتیٰ کہ فقہ جعفری کھولیے فقہ جعفری بے نماز انسان دا اسلام دین نہ کوئی تعلق نہیں ہے بے نماز انسان مشرک انسان ہے اور یاد رکھنا مشرک انسان قیامت والدن اللہ معاف نہیں کرن گے دلیل ہے سورہ نساء دی آیت مبارکہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ پاک نے فرمایا میں اللہ جس نو چاہواں معاف کر دیاں لیکن فرمایا یاد رکھیو مشرک نو میں معاف نہیں جے کرنا فرمایا جیڑا گناہ میں چاہواں معاف کر دیاں لیکن اللہ پاک نے شرک معاف کوئی نہیں جے کرنا تے بے نماز انسان شرک کر رہا ہوئے بے نماز انسان مشرک انسان ہے اور مشرک انسان دے بارے سورہ مائدہ اندر قرآن پاک اندر اللہ پاک نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ
فرمایا رب تعالیٰ نے میں مشرک انسان تے جنت نو حرام کر دیتا ہے. بے نماز انسان مشرک انسان اور مشرک نو کوئی معافی نہیں ہے. مشرک انسان تے جنت حرام ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے جڑا مشرک انسان ہے اس نو قیامت والے دن کوئی معافی نہیں ہے. اور قرآن پاک اندر مشرک دے واسطے مغفرت دی دعا دی ممانت ہے. اگر چاہتے ہو جنازہ توڑا پڑھیا جائے، میرا جنازہ پڑھیا جائے، اللہ ساڑھے حق اندر مغفرت دی دعا قبول کر لے، پھر نماز پڑھیے. بے نماز دے واسطے کوئی دعا مغفرت نہیں. اگر ناراض نہ ہوو تو جو شریعت دا صحیح پیغام ہے میں الفاظ کہہ رہا دلائل دی بنیاد تے کہہ رہا رب دی رحمت و فضل نہ بے نماز انسان دا جنازہ پڑھنا اس لیے دعائے مغفرت کرنا شریعت دی روشنی اندر درست نہیں ہے. شریعت نے منع کیا مشرک انسان لی مغفرت دی دعا کرنے تو. قرآن پاک پڑھیے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان للنبی والذین آمنوا. فرمایا محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے بھی تے والذین آمنوا او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے انہاں واسطے بھی جائز کوئی نہیں کہ مشرک واسطے مغفرت دی دعا کرن. جنازہ جڑا دسو مغفرت دی دعا ہے یا کوئی نہیں؟ جنازہ مغفرت دی دعا ہے. بے نماز انسان دے واسطے مغفرت دی دعا جائز نہیں. کیا مانی بے نماز انسان اتنا برا انسان ہے کہ مشرک انسان اس کا جنازہ پڑھنا بھی شریعت دی روشنی اندر درست نہیں ہے. زندگی دا کوئی علم نہیں، آج سانس رخصت ہو جائے یا کل ہو جائے. اور جوانوں کس انتظار اندر ہو؟ کوئی بات نہیں، بڑی عمر پڑی ہے، پڑھ لیں گے نمازاں. اجے بڑی عمر ہے، کیا تم نے جوانوں کی میتیں کندھوں پہ نہیں اٹھائی؟ پھر کس انتظار میں ہو؟ کیا اسی جوان میتہ قبر نہیں دفن کر رہا ہے؟ پھر الفاظ کیوں کہنے ہیں کہ کوئی نہیں اجے جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا، پڑھ لیں گے نمازاں. کیا جوان بھائیاں دے جنازے نہیں جے اٹھائے؟ کیا جوانہ دے جنازے نہیں پڑھ دے؟ پھر کہندے ہو کوئی نہیں بڑی عمر نماز پڑھ لیں گے. یاد رکھنا بے نماز انسان دے واسطے دعائے مغفرت جائز نہیں. اگر چاہندے ہو کہ جنازے اندر ساڑھے لی دعائے مغفرت ہوئے، اللہ ساڑھے حق اندر دعائے مغفرت قبول کر لے، پھر نماز پڑھیے. فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. دوسرے نمبر تے میں بات کہی ہے بے نماز انسان شریعت دی روشنی اندر کافر انسان ہے. دلیل تے توجہ فرمانا حدیث پاک صحیح مسلم دے اندر، سنن ابی داؤد اندر، جامع ترمذی اندر، سنن نسائی دے اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دے تے کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. کیا مانی جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا کفر کر رہا ہے. دوسری حدیث پاک تے توجہ کرنا جامع ترمذی دے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ اندر، کتاب الایمان دے اندر روایت آندی ہے. امام محمد بن نصر رحمت اللہ علیہ دی کتاب کتاب الصلاۃ اندر روایت موجود ہے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تے کفر دے درمیان نشا جڑی نماز ہے. کیا مانی جڑا نماز پڑھدا ہے ایمان دے اندر ہے، جڑا نماز نہیں پڑھدا کفر اندر جا رہا ہے. تیسری حدیث پاک تے غور کرنا، اس حدیث پاک دے راوی سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر، سنن ابن ماجہ دے اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساڈے تے منافقین تے کفار دے درمیان اندر جڑی فرق کرنے والی چیز ہے او نماز ہے. فرمایا ساڈے تے منافقین دے درمیان اندر جو عہد ہے نماز ہے. رسول اللہ نے منافقین نہ قتال نہیں کیا کیونکہ ہے منافق سن لیکن نماز پڑھتے سن. اگلے الفاظ نبی پاک نے فرمایا جس نے نماز نو چھوڑ دیا، ترک کیا، فرمایا تحقیق اس نے کفر کیا. فرمایا جس نے نماز نو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا.
چوتھی حدیث سے پاک کے بے نماز کافر انسان ہے۔ مجمع الزوائد اندر امام حیثمی رحمہ اللہ حدیث لائے، سیدنا انس بن مالک راوی اس حدیث نو غور نہ سننا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے، او کاروباریوں، دکانداروں، تاجروں، میں اللہ کا واسطہ دے کے عرض کروں گا نماز نہ چھوڑنا، اس سے بڑا کفر کیا ہے؟ اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو چیز بندے کو کفر میں داخل کرتی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ حدیث نہ ہو میں تمہارا مجرم، اس کی سند درست نہ ہو تب بھی میں تمہارے سامنے معذرت کروں گا۔ مجمع الزوائد میں روایت ہے، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ دی حدیث کی کتاب ہے المعجم الاوسط للطبرانی، اس اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ خادم رسول سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی نے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، جس نے ارادتاً نماز چھوڑی، جس نے قصداً نماز چھوڑی ہے، نبی پاک نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی گویا اس بندے نے کھلا کفر کیتا ہوئے، اعلانیہ کفر کر رہا ہو بندہ۔ فرمایا جڑا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، سوشل میڈیا استعمال کرتے نماز چھوڑنے والوں اس حدیث تے غور کیجئے، فون کال تے مصروفت نماز چھوڑ رہے ہیں، دوستاں دی محفل اندر گپ شپ لگا رہے ہیں نماز چھوڑ رہے ہیں، دکان تے گاہک دی وجہ تو نماز چھوڑنے والوں اس حدیث تے غور کیجئے۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کے جس نے نماز ترک کی، فرمایا اس نے کھلا کفر کیا۔ پانچویں حدیث تے غور کیجئے، کتاب الصلاۃ امام محمد بن نصر دی کتاب اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نو جڑی چیز کافر بنا دیندی ہے او نماز دا چھوڑنا جے۔ تے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے کتاب الشریعہ امام محمد بن حسین الآجری رحمہ اللہ دی کتاب اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اثر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماندے نے جس بندے نے نماز ترک کی تھی، نماز نو چھوڑ دیتا، اس بندے نے کفر کیتا ہوئے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماندے ہیں کہ جن نے نماز چھوڑ دیتی اس نے کفر کیتا ہوئے۔ گویا قرآن دی روشنی اندر بے نماز مشرک انسان ہے، احادیث دی روشنی اندر بے نماز مشرک انسان ہے، احادیث دی روشنی اندر بے نماز کافر انسان ہے، تے صحابہ اکرام دی نظر اندر بھی بے نماز انسان جیڑا ہے ایک کافر انسان ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماندے جڑا نماز چھوڑ دا کفر کردا ہوئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تمہید دے اندر اثر لے کے آئے نے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں جڑا بندہ نماز چھوڑ دا وے، نماز نہ ادا کرنے والا، فرمایا کافر انسان ہے۔ کتے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دا قول تے توجہ کرنا، یہ بھی قول محمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ اندر لے کے آئے نے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت دے عظیم ترین جوان نے، مصطفیٰ دے سکے چچا عباس دے بیٹے نے، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جس بندے نے نماز نو چھوڑ دیتا گویا اس بندے نے کفر کیتا ہوئے۔ سیدنا علی بن ابی طالب، علی کا نام لینے والوں سنو علی دے الفاظ، علی دے نام دا نعرہ مارنا آسان ہے، علی دی بات تے عمل کرنا مشکل ہے۔ مولا علی یا علی مدد کہنا آسان ہے، وہ علی کا نام لینے والوں علی کے الفاظ سن لو، جبکہ یہ عقیدہ علی کا نہیں ہے۔ علی کو مشکل کشا کہنا، سیدنا علی کو حاجت روا کہنا، سیدنا علی المرتضیٰ کو مختار کل کہنا، یہ شرکیات باتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اگر علی سے محبت ہے، یقیناً علی سے محبت ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے، آل الحدیث کا، آل السنہ کا عقیدہ ہے۔ جیڑا انسان سیدنا علی نہ محبت نہ کرے ایسا انسان مومن نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے علی المرتضیٰ دے الفاظ کی نے امام آجری رحمہ اللہ کتاب الشریعہ
شیعہ اندر لے کے آئے، مصنف ابن ابی شیبہ اندر حافظ ابی بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ سیدنا علی دا اثر لے کے آئے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سیدنا علی محبوب خدا محبوب مصطفیٰ سیدنا علی داماد رسول سیدنا علی ابو الحسنین سیدنا علی کی فرماندے نے، سیدنا علی فرماندے نے جس بندے نے نماز چھوڑ دیتی اس نے کفر کیتا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی فرمایا اس نے کفر کیا۔ اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک حاکم چ لے کے آئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ صحابہ کرام دی نظر دے اندر اسلام قبول کرنے تو بعد کوئی عمل ایسا نہیں سی جیڑا بندہ کردا تے سی اس نوں کافر سمجھ دے سوائے نماز دا چھوڑنا۔ صحابہ دی نظر اندر بھی بے نماز انسان کافر انسان ہے، اور یاد رکھنا بے نماز انسان صرف کافر ہی نہیں چوٹی دا کافر ہے، چوٹی دا کافر انسان ہے بے نماز، چوٹی دا بڑا کافر ہے بے نماز انسان۔ کہو گے دلیل کیا؟ توجہ کرنا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام نو نازل فرمایا ہے۔ مسند احمد اندر روایت آندی ہے، سنن دارمی اندر روایت موجود ہے، میرے محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نو پڑھیا کرو، فرمایا نماز قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے واسطے نور بن کے آئے گی، نماز اپنے پڑھنے والے واسطے فرمایا دلیل بن کے آئے گی، نماز اپنے پڑھنے والے واسطے نبی پاک نے فرمایا نماز نو قائم کرنا، نماز دی حفاظت کرنا، فرمایا نماز اپنے پڑھنے والے واسطے قیامت والے دن نور بن کے آئے گی، برہان بن کے آئے گی۔ نبی پاک نے فرمایا نماز جڑی بندے واسطے نجات بن کے آئے گی، فرمایا جس بندے نے 5 وقت نماز دی حفاظت نہ کی تھی، توجہ کرنا ایک نماز دا ذکر نہیں یا ایسی جویں کرنے ترائے پڑھ لیاں تے 2 چھوڑ دیتی یا 4 پڑھ لیاں تے 1 چھڑ دیتی، نہیں، اس حدیث دے الفاظ تے غور کرنا۔ نبی پاک کی فرما رہے ہیں مسند احمد صحیح ابن حبان دے اندر، سنن دارمی دے اندر الفاظ موجود ہیں، نبی پاک نے فرمایا نماز اپنے پڑھنے والے واسطے نور بن کے آئے گی، برہان بن کے آئے گی، نجات دا سبب بن کے آئے گی۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے 5 وقت دی نماز دی حفاظت نہ کی تھی، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن نماز اس بندے واسطے نہ نور بنے گی، نہ دے واسطے برہان تے دلیل بنے گی، نہ دے واسطے نجات دا سبب بنے گی، بلکہ نبی پاک نے فرمایا بے نماز انسان قیامت والے دن قارون دے نال ہوئے گا، فرعون دے نال ہوئے گا، حامان دے نال ہوئے گا، ابی بن خلف دے نال ہوئے گا۔ اگلے الفاظ کی نے نبی پاک نے فرمایا جتھے جہنم دے اندر فرعون ہوئے گا، جہنم دے جس گڑے اندر قارون ہوئے گا، جہنم دے جس گڑے اندر حامان کافر ہوئے گا، جہنم دے جس گڑے اندر ابی بن خلف ہوئے گا، نبی پاک نے فرمایا بے نماز بھی اسی گڑے اندر ہوئے گا۔ کیا مانی بے نماز کافر ہی نہیں ہے، چوٹی دا کافر ہے، چوٹی دے کافراں دے نال قیامت نو اس دا حشر ہوئے گا۔ اگر باپ نماز نہیں پڑھتا باپ کے سامنے ہاتھ جوڑو، اگر اولاد نماز نہیں پڑھتی اولاد نو سمجھائیے۔ کدے سوچے 4 بڑے کافراں دے نال کیوں ہوئے گا؟ غور کرنا، بے نماز انسان قیامت والے دن واضح اشارہ ہے کن 4 بڑے کافراں نہ ہوئے گا۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ اندر بڑے پیارے الفاظ لکھے نے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس حدیث پاک اندر اشارہ موجود ہے، جیڑا بندہ ملک دی وجہ تو مال دی وجہ تو فرمایا جیڑا بندہ تجارت دی مشکلات دی وجہ تو نماز چھوڑ دیندا ہے، ایسا بندہ قیامت والے دن قارون نال ہوئے گا۔ اج اسی دکان تے 2-4 گاہک آ جان تے اسی نماز چھوڑ دینے ہاں، او یار جمعے تے ٹائم نہ آیا کرو، مولوی جی گاہک آ گئے سن۔ فرمایا جیڑا بندہ مال دی وجہ تو نماز چھوڑ دے، ایسا بندہ قیامت والے دن قارون کافر دے نال ہوئے گا۔ کیونکہ قارون اتنا مالدار سی، اتنا مالدار، اے دے خزانے دیاں چابیاں اونٹھاں تے لدیاں جاندیاں سن۔ فرمایا جیڑا بندہ بادشاہی دی وجہ تو، منصب دی وجہ تو، عہدے دی وجہ تو نماز چھوڑے گا، قیامت والے دن فرعون نہ ہوئے گا۔ جڑا سرکاری ملازم سننا، ریاستی ڈیوٹیاں دی وجہ تو نماز چھوڑنے والوں سنو،
اور جی پھر کی کریے زور ٹائم ڈیوٹی تے ہونے ہیں ایسی ڈیوٹی پہ لعنت بھیجو جو تمہاری نماز کھا جائے. کیا ضرورت ہے یہ دنیا کا پیسہ یہ پیٹ کی خاطر ہی ہم ڈیوٹی کرتے ہیں نا. اگر یہی پیٹ یہی جسم یہی قیامت کو جہنم میں جل جائے بتاؤ یہ ڈیوٹیاں کیا کام آئیں گی. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے جڑا ریاستی ذمہ داری دی وجہ تو کسی سرکاری ملازمت دی وجہ تو نماز ترک کر دے گا نماز چھوڑ دے گا فرمایا قیامت والے دن حامان کافر نہ ہوئے گا اے بھی وزیر سی سرکاری ملازم سی. فرمایا جڑا تجارتی مجبوریاں تو چھوڑ دے عرب دا بڑا تاجر ابی ابن خلف کافر سی فرمایا قیامت اس کافر دے نال جہنم اندر ہوئے. بتاؤ اسی کدو سمجھاں گے. اسی تجارتی مجبوریاں تو چھوڑ دے نہیں نماز جمعہ چھوڑ بینے ہیں. سننا حدیث پاک میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے خطبہ ارشاد فرما رہے جمعہ دا خطبہ جاری ہے. مدینہ پاک اندر غلے دی کمی ہے. غلے والا قافلہ مدینہ پاک اندر پہنچ گیا ہوئے. نبی پاک دے صحابہ کرام نو اطلاع ملی ہے غلے والا قافلہ مدینہ پاک اندر آ گیا ہوئے. صحابہ کرام نے سوچیا جمعہ ہو رہا ہے جمعہ جاری ہے خطبہ جاری ہے اور خطبہ جمعہ نو اہمیت نہ دینے والے بزرگوں جوانوں توجہ کرنا حدیث پاک دے آندے ہو کوئی گل نہیں خطبے دی کیڑی گل ہے خطبہ اینڈ تے پہنچے گا جا کے جماعت شامل ہو جاواں گو. یاد رکھنا خطبہ جمعہ نماز جمعہ دا حصہ ہے. نبی پاک خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ اکرام سامنے بیٹھے نے غلے دی کمی ہے مدینہ پاک دے اندر. جدو غلے والا قافلہ پہنچ گیا ہوئے دوران جمعہ صحابہ اکرام نو پیغام پہنچا اطلاع پہنچی ہے غلے دی کمی ہے تے غلے والا قافلہ مدینہ پاک اندر آ گیا ہوئے. صحابہ اکرام ایک ایک کر کے دو دو کر کے اٹھتے جا رہے ہیں. کوئی گل نہیں غلہ خرید کے گھر رکھ کے آ جانے ہو سکتا جمعہ دا خطبہ مکن تک نماز ہون تک غلہ سارا دیگر لوگ خرید کے لے جاون. ایک ایک کر کے سارے صحابہ اٹھ دے گئے. صرف ٹوٹل 12 صحابہ نبی پاک دے سامنے بیٹھ گئے ہیں. جدوں غلہ خرید کے گھر اندر رکھ کے دوران خطبہ صحابہ اکرام واپس آئے نے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا میرے صحابہ میں خطبہ دے رہا سا نا تسی دوران خطبہ مینوں چھوڑ کے تجارتی معاملات اندر چلے گئے ہو. فرمایا اگر اے ٹوٹل 12 صحابہ بھی میرے سامنے نہ رہندے اج آسمان تے رب نوں اتنا غصہ آ گیا سی. اگر اے 12 بھی سامنے نہ رہندے اج اللہ آسمان تو اگ بھیجدا تے پورا مدینہ راکھ ہو جاندا. فرمایا آسمان تو اگ برسدی کے خطبہ جمعہ جاری ہے تے تسی تجارت کر رہے ہو. قرآن پاک پڑھیے سورہ جمعہ کی فرمایا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا اے اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو جس اندر ایمان ہے اس نو خطاب ہے. فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فرمایا جدو جمعے واسطے تو پکاریا جائے ندا دی جائے کیا مانا اذان دی جائے. بتاؤ اذان 12:30 بجے ہو رہی ہے جمعے واسطے پکاریا 12:30 بجے جا رہا ہے. رب دا حکم ہے فسعوا الی ذکر اللہ فرمایا اپنے رب دے ذکر دی طرف دوڑاؤ. اذان 12:30 بجے اسی 1:15 بجے 1:20 تے مسجد پہنچیے پھر سمجھیے اسی اہل ایمان ساڈے تے خیر ملے گی. فرمایا جدو ندا ہو جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ فرمایا جمعے والے دن جدو تو نماز لی پکاریا جائے فرمایا فوراً رب دے ذکر دی طرف دوڑو. وذروا البیع اور تجارت نو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم اور یاد رکھنا تاجرو دکان میں بیٹھنے میں خیر نہیں رب فرما رہا ہے ذالکم خیر لکم وذروا البیع پیچھے الفاظ نے فرمایا تجارت چھوڑ دو. رب دے ذکر دی طرف دوڑاؤ تجارت چھوڑ کے دکان چھوڑ کے کاروبار چھوڑ کے فیکٹری چھوڑ کے دفتر چھوڑ کے فرمایا تجارت چھوڑ کے آ جاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فرمایا تواڈے حق اندر ایہی بہتر ہے اگر تسی جان لو. جنہ دکان بند کر کے وقت جمعہ پڑھیا پھر رب نے جڑی انہوں دے مال چ برکت عطا کی تھی او دا بھی ذکر نہ لے. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا. اور جمعے والے دن میچ کھیلنے والے جوانوں جمعہ چھوڑ کے میچ کرکٹ دا کھیلنے والوں
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔ لہو تو مراد کھیل ہے، رب نو پتا سی، رب عالم الغیب ہے، رب دے علم اندر سی 15ویں صدی آنی ہے، 14ویں صدی آنی ہے، میچ بھی ہونے نے، پہلے کھیل دا ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ اے ویکھو لہو دا ذکر ہے، لہو دا ذکر ہے، لہو دا ذکر ہے، تجارت دے نال کھیل دا ذکر ہے، فرمایا لہو والتجارہ واللہ خیر الرازقین۔ فرمایا تسی دکان بند کر کے، تسی فیکٹری چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے رب دے ذکر وال دوڑو، کھیل چھوڑ کے رب دے ذکر وال جمعے دے وقت پہنچ جاؤ، ندا تے آواز تے لبیک کہو، جمعہ ادا کرو۔ فرمایا رزق دی فکر نہ کرنا، رزق میں اللہ عطا کرنے والا، واللہ خیر الرازقین۔ فرمایا میں جے بہتر رزق عطا کرنے والا، جمعے دی نماز چھوڑ کے دکان تے 10 لاکھ دا فائدہ نظر آندا ہووے، اے جہنم دے انگارے بن جان گے قیامت والے دن جڑا 10 لاکھ کمائے گا، اگر چاہنا اللہ تنو خیر نہ نواز دے وے، وقت نماز جمعہ ادا کیجئے، ہر نماز دی پابندی کیجئے، نماز دین دا حسن جے، نماز اسلام دی اصل اساس تے بنیاد جے، اگر نماز نہیں تے بندے اندر دین ہی کوئی نہیں، اگر نماز نہیں تے اسلام کوئی نہیں، اگر نماز نہیں تے کوئی دین نہیں جے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آخری الفاظ تے توجہ کرنا، اصول السنہ دے اندر امام ہبت اللہ تبری رحمت اللہ علیہ اثر لے کے آئے نے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، سیدنا ابو درداء فرماندے نے لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، فرمایا اس بندے دا کوئی ایمان نہیں جڑا نماز نہ پڑھے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کردے سن اس بندے دا اسلام اندر کوئی حصہ نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ موطا اندر لے کے آئے، امام دارقطنی سنن دارقطنی اندر لے کے آئے، مصنف عبد الرزاق اندر بھی اثر موجود ہے۔ سیدنا عمر فرماندے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دا اسلام اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اور آخری حدیث سنیے، تارک نماز ملت اسلامیہ تو خارج انسان ہے۔ سیدنا جناب علی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی امام محمد بن نصر کتاب السنہ اندر لے کے آئے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیتی ہے، بطور وصیت فرمایا، سیدنا عبادہ بن صامت فرماندے نے قال اوصانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے مینوں وصیت کی کی فرمایا وے، فرمایا عبادہ بن صامت اللہ دی ذات نہ کسی نو شریک نہ ٹھہرانا، اور قصدن ارادتن نماز نہ چھوڑنا۔ فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، فرمایا ملت اسلامیہ چو اسلام چو خارج ہو جائے گا۔ کتے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر دیا فرمایا سی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سننے ابی داؤد اندر فرماندے نے قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرکت ولا تترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں میرے دوست پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، نبی پاک نے کی فرمایا وے، نبی پاک نے فرمایا ابو درداء کدے رب دی ذات نہ شرک نہ کرنا، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، فرمایا خاتنو جلا دیا جائے، تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان، فرمایا رب دی ذات نہ شرک نہ کرنا۔ فرمایا دوسری بات کیا، من ترک الصلاۃ متعمدن، فرمایا ابو درداء سن لو، جان بوجھ کے نماز نو ترک نہ کرنا، خواہ تواڈے جسم دے ٹکڑے کر دیتے جان یا تانوں جلا دیتا جائے۔ فرمایا ابو درداء نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ دے بندو نماز انتہائی حساس ترین معاملہ ہے، شریعت نماز دے معاملے اندر انتہائی حساس ہے۔ نماز زندگی دا حسن ہے، نماز اسلام دا حسن ہے، نماز دین دا حسن ہے، نماز دی بنیاد تے اسلام ہے، نماز دی بنیاد تے دین ہے۔ اگر نماز نہیں ہے پھر کوئی دین نہیں ہے، پھر اسلام نہیں ہے، پھر انسان دے پاس ایمان نہیں رہے گا۔ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو پھر نماز پڑھیے، اور جس پیغمبر دا کلمہ پڑھا ہے، جس طرح عقیدت دے نعرے لگ دینے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہوش کے مصطفیٰ زندگی فضول ہے، اسی غلام رسول دے غلام، اس پیغمبر دی سیرت طیبہ پڑھیے، آپ دی زندگی پڑھیے۔ محبوب علیہ السلام اکثر فرمایا کر دے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں محمد مصطفیٰ دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ جدوں کوئی
کوئی پریشانی آندی مصیبت آندی فرماندے بلال اذان کو نماز پڑھیے تے دل نو سکون پہنچاوے یار نماز تے پیغمبر دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا جے او مصطفیٰ تے زندگی دے آخری ایام اندر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو جاندے ہاں جڑی آخری گلاں کیتیاں نے صحاب دے نال ازواج دے نال انہاں اندر اے بات بھی موجود ہے نبی پاک نے فرمایا سی اپنی زوجہ محترمہ نو فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم فرمایا میری بیوی میری امت نو پیغام دے دینا نمازاں نو ضائع نہ کرنا الصلاۃ الصلاۃ او باپ دنیا تو جاندیاں وصیت کرے او باپ دی وصیت عمل کرنے والے بزرگوں او باپ دی وصیت عمل کرنے والے جوانوں محمد مصطفیٰ وصیت فرما کے گئے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم نماز نماز نہ چھوڑنا نماز نو ضائع نہ کرنا وگرنہ دنیا برباد ہو جائے گی آخرت برباد ہو جائے گی اساں ویکھیا جنہاں دے گھر اندر نماز نہیں ہے انہاں گھر اندر جناب علی بیوی بد زبان ہے اولاد نہ فرمان ہے برکتی نہیں ہے آندے حضرت جی برکت نہیں ہے دعا کیجئے میں نہ تیری بیوی نماز پڑھ دی کہنے لگا نہیں نماز تو نہیں پڑھ دی میں کہا سب تو بڑی بے برکتی بے نماز دی ہے سب تو بڑی منحوس تو تیرے گھر اندر بے نماز موجود ہے جدو کھانا جڑا کھا رہا ہے وہ پکا بے نماز رہی ہے جڑا لباس پہن رہا ہے وہ دوندی بے نماز ہے تیرے بستر تے آندی ہے بے نماز ہے اولاد تیری نو جنم دینے والی بے نماز ہے تیرے گھر اندر برکت کتھوں آئے سکون کتھوں آئے اگر سکون چاہندے ہو بیوی نو نمازی بنائیے اولاد نو نمازی بنائیے بیٹے نو پابند کیجئے نماز دا بیٹی تے سختی کیجئے او اللہ دے بندو اگر تواڈے سامنے تواڈا بیٹا یا بیوی آگ اندر گرنے لگو نہیں گرنے دو گے ہر ممکن کوشش کرو گے بچ جان آگ تو بچ جان اور دنیا اندر آگ سے جان لگن تے اپنی جان گوا کے بندے بچان دینے انہوں جڑی قیامت دی آگ ہے اس دی فکر کیجئے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا فرمایا اہل ایمان جہنم تی آگ تو خود بھی بچیے اپنے اہل و عیال نو بچائیے اللہ کو دعا ہے اللہ منو اور تہانو نمازی بنا دے وما علینا الا البلاغ المبین